ہالینڈ میں حالیہ دنوں میں قرآن مجید کی بے حرمتی کر کے دنیا بھر کے 1.5 ارب مسلمانوں کی دل آزاری کی گئی۔ سویڈن میں قرآن کریم کے مقدس اوراق کو نذر آتش کیا گیا اور ہالینڈ میں قرآن پاک کے اوراق کو پاڑ کر سڑکوں پر بکھیرا گیا۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ سوڈان نیٹو کے فوجی اتحاد میں شامل ہونا چاہتا ہے اور نیٹو کا رکن ملک ترکی اس کے خلاف ہے۔ نیٹو کا رکن ہونے کی وجہ سے ترکی کسی دوسرے ملک کے اس اتحاد میں شامل ہونے پر اعتراض کر سکتا ہے اور اسے روک سکتا ہے۔ روس یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد سویڈن اور فن لینڈ نے نیٹو کی رکنیت کے لیے درخواست دی تھی۔ اس وجہ سے سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں دائیں بازو کے کارکن ترکی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ ان مظاہروں کے دوران انتہائی دائیں بازو کے اسٹاک کراس پارٹی کے رہنما آسموس پالوڈن نے گزشتہ ہفتے کے روز اسٹاک ہوم میں ترکی کے سفارت خانے کے باہر قرآن مجید کا ایک نسخہ نذر آتش کر دیا۔ پالوڈن نے گزشتہ سال بھی ریلیاں نکالی تھی جس میں اس بدبخت نے قرآن جلانے کی دھمکی دی تھی، جس کے بعد مظاہرے شروع ہو گئے۔ سویڈن کے بعد ہالینڈ میں بھی ایک بدنیت شخص کے ہاتھوں قرآن کریم کی بے حرمتی کے شرمناک واقعے کے خلاف مسلمانوں کے احتجاج کا دائرہ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اور عوام کے ساتھ ساتھ مسلم ممالک کی حکومتیں بھی اس احتجاج میں شریک ہیں۔ قرآن کریم کی بے حرمتی کے یہ واقعہ منظر عام پر آنے کے بعد ہر مسلمان سراپا احتجاج ہے۔ مغرب بظاہر دنیا میں مذہبی رواداری اور انسانی حقوق کا سب سے بڑا علمبردار بنا ہوا ہے، لیکن ایسے واقعات سے اس کی دوغلا پن کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ قرآن کریم کی بے حرمتی دنیا کے کسی بھی مسلمان کے لیے قابل برداشت نہیں اور اس پر مسلمانوں کا غصے میں آنا اور اپنے جذبات کا اظہار کرنا ایک فطری عمل ہے جو ان کے ایمان اور قرآن کریم کے ساتھ ان کی وابستگی کا تقاضا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس احتجاج میں کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے مسلمان پیچھے نہیں ہے۔ اس احتجاج و اضراب کا دائرہ مسلم دنیا تک پھیلا ہوا ہے، بلکہ مغرب ملکوں میں رہنے والے مسلمان بھی قرآن کریم کی حرمت و تقدس کے بارے میں جذبات کے اظہار میں عالم اسلام کے ساتھ شریک ہے۔ اس پس منظر میں اسلامی سربراہی کانفرنس کی تنظیم کو قرآن کریم کی بے حرمتی کے بارے میں مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے ان مغربی ممالک سے وابستہ طور پر احتجاج کرتے ہوئے ان کا باقاعدہ سربراہی اجلاس بلا کر اس مسئلے پر دو ٹوک موقف اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس پر مسلمانوں کے ایمان کی بنیاد ہے۔ مغربی طاقتیں ایک عرصے سے اس کوشش میں ہے کہ مسلمانوں کی عملی زندگی کا قرآن کریم کے ساتھ تعلق قائم نہ رہے اور مسلمان قرآن مجید کو اس طرح نظر انداز کرے جس طرح دنیا کی مسیحی اکثریت نے بائبل کو اپنی عملی زندگی سے لا تعلق کر رکھا ہے، لیکن ماضی کی طرح آج بھی مغربی دنیا کو اس مہم میں ناکامی کا سامنا ہے اور قرآن کریم کے ساتھ مسلمانوں کی عقیدت اور محبت آج بھی نہ صرف قائم ہے بلکہ الحمدللہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ مغرب کی دیگر اقوام کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے کہ مسلم عملی طور پر کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہو، فکر و عقیدت کے حوالے سے ان کی وابستگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی اور قرآن کریم کے ساتھ آج بھی قائم ہو اور اسے ختم کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ سویڈن کے بعد ہالینڈ میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے واقعات ایک سانحہ اور گنونا سازش ہے۔ ان واقعات کے لیے مذمت ناکافی ہے۔ قرآن کریم کی بے حرمتی بہرحال ایک گنونا اور ناقابل مذمت فعل ہے۔ مسلم حکمرانوں کو خواب غفلت سے بیدار ہو کر امہ کی ترجمانی کرنی چاہیے۔ عالمی سطح پر مسلمانوں کے جذبات مجروح کر کے امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ مسلم امہ کو مذمت سے آگے بڑھ کر سفارتی تعلقات پر کوئی بڑا اقدام اٹھانا ہوگا۔ مغربی طاقتیں مسلمانوں کو دل آزاری کر کے انہیں مشتعل کر کے در پہ در اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے جسے متحد ہو کر ناکام بنانا ہوگا۔ مصر کی جامع زہرا نے مسلمانوں کی مقدس کتاب کی بے حرمتی کو جرم قرار دیا اور کہا ہے کہ مسلمان ممالک کی مصنوعات کا بائیکاٹ ان حکومتوں کے لیے ایک مناسب جواب ہوگا، کیونکہ یورپی ممالک سویڈن اور ہالینڈ غیر انسانی اور غیر اخلاقی جھنڈے تلے وحشیانہ جرائم کی آبداری کرتے ہوئے اور اسے آزادی اظہار کا نام دیتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں کثیر تعداد میں لوگوں نے قرآن کریم کی بے حرمتی پر احتجاج کیا اور اس ناپاک جسارت کی مذمت کی۔ اس کے علاوہ ترکی، ایران، افغانستان اور دیگر مسلم ممالک کے شہروں میں بھی احتجاج مظاہرے کیے گئے۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں ہونے والے افسوسناک واقعے کے بعد ترکی صدر طیب رجب ایردوان نے سویڈن سے کہا کہ یوکرین کے خلاف روس کی جنگ کے دوران نیٹو کے فوجی اتحاد میں شامل ہونے کی کوشش میں ترکی کی حمایت کی توقع نہیں رکھی جا سکے گی۔